علامہ شاہ امتیاز حسین صاحب اللہ، حضرت حافظ و قاری بشیر صاحب اللہ اور بقیہ حفاظ کرام حضرت مولوی طاہر صاحب، سارے حفاظ کرام ہیں، چہرے سب کا جانتا ہوں، نام سے بہت کم آشنا ہوں، اور جملہ حاضرین محفل السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بات میں ہر جگہ عرض کر دیا کرتا ہوں، وہ بھی آج بتا دوں کہ جب میں مائک پر آیا کروں تو آپ حضرات گھبراہٹ کے شکار نہ ہوا کریں، کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول رکھتا ہوں کہ جو مجھے وقت دیا جائے اس سے بھی پہلے مائک کو میں چھوڑوں، مگر جتنے وقت بھی حاضر رہوں گا میں امید یہی کروں گا کہ آپ توجہ کریں گے، اور صرف میری ہی بات پر نہیں بلکہ جتنے بولنے والے آئیں تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور دربار ولی میں اگر حاضر ہوئے ہیں تو یہاں کا فیض لے کر کے جائیں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صل علی سیدنا ومولانا ومولانا بارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ حسن اتفاق کہہ لیجئے کہ یہ ماہ مبارک سید الاولیاء سلطان الاولیاء پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بغدادی بڑے پیر دستگیر کی جانب منسوب ہے، اور آج اسی مہینے میں ہم بابا جمعدار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید خلیفہ معتمد حضرت علامہ جمیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی منقبت جو غوث اعظم کی شان میں آپ نے لکھی ہے وہ پیش کروں، مگر میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے جیبوں کو کھولیں، مگر یہ ضرور میں کہوں گا کہ جب میں یہ شعر پڑھوں گا تو اپنی اپنی زبان کو ضرور کھولیے گا۔ ویسے میری اپنی عادت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے بیان میں کہ آپ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اچھل کر کہو، نعرے لگاؤ، نہیں، مگر بات اس عظیم الشان ذات کی ہے جس کے تعلق سے امام اہل سنت محقق اعظم 14ویں صدی ہجری کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام کے طبقات ہیں، مگر جو سب سے بڑا درجہ ہے ولیوں میں ولایت کا، وہ غوثیت اور قطبیت کا درجہ ہوا کرتا ہے۔ غور کرنا، کس کا؟
اور سرکار شہنشاہ بغداد جن کے نام کی آپ 11ویں دیتے ہو اور کسی مشکل اور پریشانی میں پھنس جاتے ہو اور یہیں سے پکارتے ہو اے بغداد والے آقا اگر فلاں معاملے سے نجات مل گئی تو آپ کے نام پر اتنی 11ویں ہے اور دنیا دیکھتی ہے، آپ بھی احساس کرتے ہو کہ اللہ رب العزت سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے آپ کو نجات عطا فرما دیا کرتا ہے نا؟ تو وہ عظیم الشان ذات کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مستقل غوث، پہلے تو صدیق اکبر ہوئے، عمر فاروق اعظم ہوئے، عثمان غنی ہوئے، مولا علی ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن ہوئے، پھر امام حسین ہوئے، سلسلہ چلتا رہا، امام حسن عسکری ہوئے، مگر جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو مستقل غوث اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رکھنا کون ہے یہ؟ سرکار غوث اعظم۔ اور جب تک ابھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ اب کوئی مستقل غوث نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ نائب غوث کہلائے گا، جو بھی ہوگا وہ نائب غوث ہوگا۔ مستقل غوث ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مستقل غوث کی میں کیفیت آپ کے سامنے پیش کروں ورنہ وقت اس سے میں خرچ ہو جائے گا پورا۔ تو علامہ جلیل الرحمن بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہی غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثے کے طور پر منقبت پیش کی ہے اور فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اگر آپ سب پر بھی ہے تو آپ سبھی لوگ سبحان اللہ کہہ دینا، اور جس پر نہیں ہے تو خاموش رہنا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے من قال سبحان اللہ مرتن غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرا امتی ایک بار سبحان اللہ محبت کے ساتھ کہتا ہے اللہ رب العزت جنت میں اس کے نام پہ کھجور کا درخت لگا دیا کرتا ہے۔ اگر یہ فضیلت لینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ سبحان اللہ کہہ کر اپنے نام اعمال میں ثوابوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل حدیث پاک کی کر سکوں کہ پھر فائدہ آپ کو کیا کیا ہوگا، بڑے فائدے ہیں درخت کے بھی، یہاں بھی اور جنت میں بھی۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ خدا کے اگر کوئی کہہ سکو نا تو زبان سے کہہ بھی لو، کیونکہ اولیاء اللہ کے دربار میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ بزرگوں کے فیض کو اپنے اوپر لیا جائے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، جب سرکار غوث اعظم مکتب میں جاتے نا پڑھنے کے لیے تو پھر فرشتے کہتے اے وہ پیاری ذات، اے برکت والی ذات میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اسی کو اشارہ کیا ہے الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، یہیں سے جان لے منکر تو رتبہ غوث اعظم کا، یہیں سے جان لے منکر تو رتبہ غوث اعظم کا۔ اور دربار کیسا دربار ہے بڑے پیر کا، یقین جانیے اگر دل سے محبت ہے تو ہر بیماری کا علاج بارگاہ غوث اعظم میں موجود ہے۔ لکھتے ہیں شفا پاتے ہیں صدہا جابلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں صدہا جابلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا۔ اور سنو غوث اعظم کی شان کیا ہے، یاد کرو فرشتے روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، فرشتے روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں
دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور میں بار بار کہا کرتا ہوں قادریوں خوش ہو جاؤ، 11 دینے والے خوش ہو جاؤ، غوث اعظم کے نام لیواؤ خوش ہو جاؤ، عقیدہ پختہ رکھو سنیت پر، اور غوث اعظم کے جلوے حشر کے میدان میں نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، ندا دے گا منادی حشر میں یو قادریوں کو۔ قادری کون ہے؟ قادری صرف وہی نہیں کہ جو اس سلسلے سے مرید ہو، بلکہ ہر وہ ایمان والا قادری ہے جو غوث اعظم سے سچی محبت کرتا ہے، جو غوث اعظم سے پیار کرتا ہے، جو ان کے نام کی نیاز دلاتا ہے، جو ان کے نام پر 11ویں دیتا ہے، ہر وہ ایمان والا قادری ہے۔ تو کہتے ندا دے گا منادی حشر میں یوم قادریوں کو، کہاں ہے قادری، کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، بس 10-5 منٹ اس پر گفتگو تو کر لوں سوچتا ہوں، مگر وقت شاید اتنا نہیں ہے۔ بس حصول برکت کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے، کسی ایک کے دل میں اتر جائے، تو یہی میرے کھڑے ہونے کی کامیابی کی ضمانت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ کیونکہ سینکڑوں لوگوں میں سے اگر ایک آدمی نے بھی بات کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا آنا یہاں کامیاب ہو گیا۔ اے لوگوں میں بار بار بتایا کرتا ہوں، اور شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محبت اولیاء اللہ سے، محبت بزرگان دین سے، محبت صحابہ کرام سے، محبت علماء سے، یہ ساری محبتیں بہت کار آمد ہے، مگر یاد رکھنا کبھی بھی محبت جعلی اور بناوٹی نہ کرنا۔ یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لیڈر سے محبت کرو، اس کے ساتھ ساتھ گھومو، ووٹ دینے کی باری آئے کسی دوسرے کو دے دو، وہ نہیں جان سکتا ہے۔ آپ کسی اور آدمی کے ساتھ محبت کرو، بظاہر اظہار کرتے رہو محبت کا، مگر پیچھے سے اس کے معاملات کو بھی خراب کرو، ٹھیک ہے وہ نہیں پہچانے گا، مگر اولیاء اللہ کی ذات وہ ذات ہوتی ہے کہ ان کی نظر دلوں پر ہوا کرتی ہے، یہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اگر آتے ہو تو واقعی سچے دل کے ساتھ آیا کرو، بناوٹی محبت کام نہیں دے گی۔ اگر فائدہ لینا ہے اولیاء کے در سے تو سچی محبت پیدا کرو۔ اب آؤ ذرا دیکھ لو محبت ہے کیا۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضرت صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، اور صحابہ کرام موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ یاد کرنا، سب سے پیارا عمل۔ آج لوگ بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں۔ نماز بے شک ایمان کے بعد پہلی شریعت، مگر نماز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے۔ روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، مگر یاد رکھنا روزے سے بڑھ کر کے بھی کوئی چیز ہے۔ حج کرنا ایسا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا، حج کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ مگر مسلمانوں یاد رکھنا اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے۔ اب آؤ ذرا سنو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہے، اللہ اکبر۔ کون صحابہ ہے جن کے تعلق سے قرآن نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے خیر والے ہیں، برکت والے ہیں، ایسے برکت والے
ہے ان میں سے کسی کا دامن کوئی تھام لے گا وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ سب سے پیارا عمل اللہ کو کیا ہے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں عرض کرتے آقا نماز ہے، کیونکہ میرے آقا نماز کی اہمیت بتائی ہوئی تھی۔ کہا ہو سکتا ہے نماز ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نہیں۔ دوسرے صحابی اٹھے، سوچا شاید میں بازی مار لے جاتا ہوں آج، کہا آقا روزہ رکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یہ بھی نہیں۔ تیسرے اٹھتے ہیں عرض کرتے آقا حج کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا نہیں یہ بھی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کئی صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر کہہ رہے ہیں، اعمال کا شمار کرا رہے ہیں، یا رسول اللہ فلاں عمل اے میرے آقا، فلاں عمل اے میرے آقا، فلاں عمل اے میرے آقا، فلاں عمل، مگر میرے آقا سب کو رد کرتے جا رہے ہیں، فرما رہے نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اب غور کریں مسلمانوں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہی کرم فرما دے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ نماز سے بھی زیادہ پیارا، روزے سے بھی زیادہ پیارا، حج سے بھی زیادہ پیارا، زکوٰۃ سے بھی زیادہ پیارا کون سا عمل ہے؟ تو سنو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا انا احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب مزید تفصیل کر سکتے ہیں، وقت نہیں میرے پاس اتنا ہے کہ میں پوری گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ کیا مطلب؟ اگر دوستی کرنی ہے تو اللہ والوں سے کرو، دشمنی کرنی ہے تو اللہ کے دشمنوں سے کرو۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں اے آنے والوں، اولیاء کی بارگاہ میں آ رہے ہو مگر یہ بھی دیکھو ان اللہ والوں نے کس سے محبت کی ہے، ان اللہ والوں نے جس سے محبت کی ہے اس سے تم بھی محبت کر لو، ان اللہ والوں نے جس سے دشمنی کی ہے اس سے تم بھی دشمنی کر لو۔ کیا اللہ والوں نے نماز سے محبت کی ہے، روزے سے محبت کی ہے، حج سے محبت کی ہے، زکوٰۃ سے محبت کی ہے، تم بھی اسے اپنا لو۔ اللہ والوں نے جھوٹ سے دشمنی کی ہے، غیبت سے دشمنی کی ہے، بغاوت سے دشمنی کی ہے، چغل خوری سے دشمنی کی ہے، تم بھی ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک دو، اللہ والوں کی روح راضی ہو جائے گی۔ یاد رکھو، اب آ جاؤ ذرا دیکھو محبت کیا ہے۔ محبت یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا جو دشمن ہے اس سے دشمنی رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو دوست ہے اس سے پیار کرو۔ یہی عمل آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اگر یہ عمل آپ کے ساتھ ہے آپ کا نماز قبول ہے، یہ عمل آپ کے ساتھ ہے آپ کا روزہ مقبول ہے، یہ عمل آپ کے ساتھ ہے آپ کا حج مقبول ہے، یہ عمل آپ کے ساتھ ہے آپ کی زکوٰۃ مقبول ہے۔ مگر یاد رکھو اگر یہ نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ہر ایک کے پاس ملتے جلتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، جو رسول اللہ کا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی یاری کاٹ رہے ہو، جو کہہ رہا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے اس کے ساتھ بھی چائے پیتے ہو، جو کہہ رہا ہے اولیاء اللہ کے مزار پر جانا شرک ہے ان کے ساتھ بھی ہنسی ٹھٹا کر رہے ہو، تو یاد رکھو یہ تمہارا آنا قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسی وقت قابل قبول ہوگا کہ جو پیغام ہے خدا و رسول کا اپنے سینے سے لگاؤ۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے نیاز پکا لینا، سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب نہیں ہے کوئی کچھ بھی کہے مجھے فتویٰ لگا دینا بعد میں، پوری تیاری میں رکھتا ہوں صرف جو ہے 11 ہی کر لینا، یہ سچوں کے ساتھ ہونے کی وہ نہیں ہے دلیل۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان سچوں نے
جس سے محبت کی ہے تم محبت کرو، اس کے بعد تمہاری 11ویں قبول ہے، اس کے بعد تمہاری نیاز قبول ہے، اس کے بعد تمہارے نذرانے قبول ہے۔ اگر یہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھو کتنے بھی نیازیں دے لو، اللہ والے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ والے جو پیغام لے کر کے آئے تھے اس پیغام پر جب عمل کرو گے تو اللہ والے راضی ہوں گے۔ آؤ دیکھو فائدہ کتنا ہے، اگر سچے دل کے ساتھ اولیاء سے قریب ہو جاؤ گے کتنا بڑا فائدہ ملے گا۔ حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک اہل علم جانتے ہیں، آج ہم کتابیں خریدتے ہیں، لا کر لائبریری بناتے ہیں، مگر اتنے بڑے عالم حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب لکھ لکھ کر اتنا علم اللہ نے دیا تھا، وہ تفسیر نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ قرآن پاک کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے اس کا مطالعہ کریں، علم جانتے ہیں، علم منطق کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر، علم فلسفہ کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر، علم نحو کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر، علم صرف کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر، اس اعتبار سے انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ مگر جب آخری وقت آیا ہے، جانچنے کا وقت آیا ہے اور ملک الموت تشریف لانے والے ہیں، موت کا پنجہ جو ہے ان کے روح کو دبوچنے والی ہے، اس وقت جو ہے ابلیس آ کر کے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی بھر خدا کی وحدانیت پر دلیل دیتے رہے، دلیل دو کیسے اللہ ایک ہے۔ امام راضی ایک دلیل دیتے ہیں، شیطان توڑ دیتا ہے، دوسری دلیل دیتے ہیں کاٹ دیتا ہے، تیسری دلیل دیتے ہیں اس پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ الغرض کی اسی طریقے سے امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 360 دلیلیں دے دی۔ ابلیس کا اتنا بڑا علم سب کو کاٹتا چلا گیا، سب کو کاٹتا چلا گیا۔ اب وقت وہ آ گیا ہے، ملک الموت آنے والے ہیں، روح قبض مسری سے پرواز کرنے والی ہے، حالت دیگر کو ہے، مگر جو آپ کے پیر و مرشد تھے سیدنا شیخ نجم الدین قمرہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے در دولت پر حاضر ہیں، مگر وہیں سے مشاہدہ کر رہے ہیں میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا، میرا مرید پریشانی کے عالم میں ہے۔ وہیں سے آواز دیتے ہیں اور کہتے راضی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ اتنا کہا کتنی دوری پر ہے، آواز کانوں کی سماعت تک پہنچتی ہے، ٹکراتی ہے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، روح قبض مسری سے پرواز کر جاتی۔ کیا پتا چلا اگر یہ اللہ والوں سے محبت نہ ہوتی امام راضی کی تو خوف یہ تھا کہ کہیں دنیا سے بے ایمان ہو کر کے نہ جائیں، تو اللہ والوں سے محبت کا صلہ یہ ملا، نتیجہ یہ ملا کہ جاگنے کے وقت شیطان بہکانے کے لیے آ گیا، اور ہر ایک کو شیطان بہکانے کے لیے آتا، یاد رکھنا۔ اور کیسے کیسے انداز میں آتا ہے بتاؤں آپ کو، حدیث شریف میں ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو انسان کو شدت کی پیاس لگتی ہے، اس کی شدت کی، وہ اپنے تئیں یہ سوچتا ہے کہ اگر پورے دنیا کا پانی مل جائے تو میں سب پی جاؤں گا۔ اب ایسے موقع پر ابلیس ایک پیالے میں کچھ لے کر کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے زندگی بھر تو خدا کو ایک کہتا رہا، ایک ہے ایک ہے ایک ہے، دیکھ کیسی شدت کی پیاس ہے، دیکھ میرے پاس جام ہے۔ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اگر تو مجھے اس وقت خدا کہہ دے تو میں تجھے پانی دے دوں گا۔ غور کرو کتنا کٹھن وقت ہوتا ہے، شیطان بہکانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور انسان جب یہ تصور کرتا ہے کہ پورے دنیا کا پانی مل جائے تو ابھی میں پی جاؤں گا، تو جب یہ شدت کی پیاس اسے ہو اور اس شیطان سرہانے کھڑا ہو، پیالے میں لیے کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو یہ جام ہے میں تجھے دے دوں گا، تو اب بتاؤ اللہ رب العزت کا اگر کرم نہ ساتھ دے تو پھر وہ انسان بے ایمان ہی تو جائے گا، دنیا سے بے ایمان ہی تو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جس پر اللہ کی عنایت نہیں ہوتی ہے، جو بزرگوں کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا ہے، تو دنیا میں بھلے میں کہتا رہا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے،
مگر اللہ والوں سے دشمنی رکھتا رہا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ کہہ دے گا ارے مجھے پانی پلا، ٹھیک ہے مجھے خدا کہہ دیتا ہوں، اور جب وہ خدا کہے گا تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ شیطان کے پاس پانی نہیں ہوگا، وہ پیشاب ہوگا، اسے اس کے جسم پر وہ پھوڑ دے گا پیالی کو اور چلا جائے گا، کہا میں زندگی بھر لگا رہا مگر آخری وقت میں نے تیرا ایمان چھین لیا۔ کیا پتا چلا؟ اگر اولیاء اللہ سے آپ کی سچی محبت ہے، مگر یاد رکھنا محبت سچی کرو، سچی کرو۔ سچی محبت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن سے پیار کیا ہے ان سے پیار کرو، ان لوگوں نے جن سے دشمنی کی ہے ان سے دشمنی رکھو، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ جو نبی کا ہو جائے گا، جو غوث اعظم کا ہو جائے گا، تو غوث اعظم کا چاہنے والا، نبی کا دیوانہ، نبی کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھے گا، نبی کے دوستوں ہی سے تعلق رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اسی پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔